محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ جب اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ آواز بس ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام رب کی طرف سے ہے۔ تو دل سے سنو، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی دعا کا جواب ہو۔ اللہ خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ یہ 4 نشانیاں نظر انداز مت کرنا۔ جب لگے کہ اللہ خاموش ہے تو شاید وہ تمہیں بدل رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نہ سب کچھ تھم سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، مگر لگتا ہے جیسے اللہ خاموش ہو چکا ہے۔ اور اسی خاموشی میں ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں دوستو، لیکن اس کی مدد کا انداز خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اور وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج ہم اس سفر میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم جانیں گے اللہ جب خاموش ہوتا ہے تو دراصل تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ آئیے گا نشانی نمبر 1، تمہیں تنہا کر دیا گیا ہے۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آئی، نہ لوگ ویسے بدل گئے، نہ رشتے ویسے ہی ختم ہوئے۔ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ تم دعا مانگتے تھے کہ دل کا سکون ملے، اور اللہ نے وہ سب کچھ تم سے ہٹا دیا جو تمہیں اپنی طرف سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا نہ بن پانا، یہ سب تمہیں اکیلا کر کے اللہ تمہیں اپنے سجدوں کی طرف بلا رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سب سے پہلے تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی کو پکارو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سجدے میں بہے ہوئے آنسو کبھی خالی نہیں جاتے۔ نشانی نمبر 2، تمہارے دل میں بے نام سی بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ دن پہلے تک تم ٹھیک تھے، زندگی جیسے چل رہی تھی، لیکن اب تمہیں وہ چیزیں خوشی نہیں دے رہی جو پہلے تمہیں سکون دیتی تھیں۔ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے، وہ تمہیں دنیا کے جال سے آہستہ آہستہ نکال رہا ہے۔ یہ بے چینی، یہ ادھورا پن تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم اصل میں اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایک ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے۔ یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے۔ کیا دل میں وہ بے چینی ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر پاتے؟ تو خوش نصیب ہیں آپ، اللہ آپ پر خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ مایوس ہو کر پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو تھم جاتے ہیں، رک کر اللہ کو دیکھنے لگتے ہیں، انہیں وہ مدد دکھتی ہے جو نظر سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ دوستو یاد رکھو، اللہ خاموش ہے تو وہ غافل نہیں، بلکہ وہ تمہاری تقدیر خاموشی سے لکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان چیخنا چاہتا ہے، کسی کو زور سے پکڑ کر کہنا چاہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن جب کوئی سننے والا نہ ہو تو بس آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے ہیں اور دل سے بس ایک فریاد نکلتی ہے، یا اللہ، اور کتنا آزمائے گا تو جان لو یہ سوال، یہ تھکن، یہ سب بے وجہ نہیں۔ دوستو نشانی نمبر 3، آزمائشیں بڑھ گئی ہیں اور تم خود کو کمزور محسوس کرنے لگے ہو۔ جب تمہارے آس پاس کی دنیا مسلسل ٹوٹنے لگے، جب ہر قدم پر رکاوٹیں آئیں، جب کوئی دعا پوری ہونے کے بجائے زندگی مزید الجھنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، صبر کرو، اور تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ خود اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی تم یہ سوچتے ہو، میں اتنا کمزور ہوں، مجھ سے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن اصل بات یہ ہے، تمہیں اللہ نے چنا ہے اس کے خاص بندوں میں سے ایک کے طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو، اور وہ تمہیں خاموشی سے مضبوط کر رہا ہے۔ دوستو، تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئیں، تمہاری آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی ہیں، اور دل بس یہی کہتا ہے، بس اب اور نہیں، تو رک جاؤ۔ یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ تمہیں توڑ کر جوڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں تپتا ہے تبھی وہ مضبوط تلوار بنتا ہے، اسی طرح تمہارا دل تپش سے گزر رہا ہے تاکہ وہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ خاموش مدد جو تم نے محسوس نہیں کی، کیا تمہیں یاد ہے جب سب چھوڑ گئے تھے
پھر بھی ایک امید باقی رہی تھی۔ جب سب دروازے بند ہو گئے تھے پھر بھی ایک راستہ ملا تھا۔ وہ سب کچھ حادثہ نہیں تھا، وہ اللہ کی خاموش مدد تھی۔ وہ مدد جو نہ شور کرتی ہے نہ اعلان، بس چپ چاپ تمہیں سنبھالتی ہے۔ اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ تم میں وہ روشنی ہے جسے اللہ دنیا کے اندھیروں میں چمکانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں مشکلوں سے گزار رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل تمہاری روح کو بلند کر رہا ہوتا ہے، تمہیں ایسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے جو صرف آزمائش سے ہی آتی ہیں۔ دوستو، صبر، یقین، عاجزی، شکر، یہ سب نعمتیں اللہ خاموشی سے تمہارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف تیسری نشانی تھی، مگر یہ نشانی تمہارے اندر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ چوتھی نشانی، جو اللہ کے بہت قریب ہونے کی علامت ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کی خاموش مدد آخر کیسے ایک دن تمہارے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ ابھی ہار نہ مانو۔ اللہ شاید خاموش ہو، مگر وہ تمہاری ہر آہ، ہر آنسو، ہر دعا سن رہا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹنے لگے تب اللہ تمہارے قریب آنے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل ٹوٹتا نہیں، بلکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے نرم کیا جاتا ہے۔ جب انسان ہر سہارے سے تھک کر بس تنہائی میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اب صرف تو ہی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تمہیں اپنی آغوش میں لینے آتا ہے۔ نشانی نمبر 4، تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے اور تم اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرنے لگے ہو۔ یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں اللہ اس دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ حدیث ہی میں آتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جب تم دل سے درد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو تو وہ صرف سن نہیں رہا ہوتا، وہ تمہارے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم خوش دکھائی دیتے ہو مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو۔ تمہاری دعائیں آنکھوں سے بہتی ہیں مگر زبان خاموش ہوتی ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کیا حال ہے۔ تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے سب سے خاص طریقے سے تمہارا قرب بڑھاتا ہے۔ وہ دنیا سے سب توجہ ہٹا کر تمہیں بس اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب سب نے تمہیں سمجھنے سے انکار کر دیا تب تم نے اللہ سے دل کی باتیں شروع کر دی۔ جب کوئی ساتھ نہ رہا تب تم نے سجدوں میں دیر لگانی شروع کر دی۔ جب دل رویا تب زبان پر یا اللہ آیا۔ دوستو، یہ سب تبدیلیاں اللہ کی نشانیاں تھیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یعنی وہ دلوں کی حالت جاننے والا ہے، وہ خاموش آنسو سننے والا ہے، وہ تمہارے اندر کے زخم کو شفا دینے والا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم تنہا ہو؟ نہیں دوستو، اللہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ خاموشی کے بعد کا تحفہ، جب تم دل سے سچے یقین کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتے ہو تو پھر وہ دروازے کھولتا ہے جو تم نے مانگے بھی نہ تھے۔ دل کو سکون، گناہوں سے توبہ، اندرونی پاکیزگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو دل کے ٹوٹنے کے بعد عطا ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو آگے اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی دل کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔